بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی اسی سلسلے کا یہ 201واں پروگرام ہے۔ آج ایک ماہنامہ رسالے کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلے بھی ہم نے ایک دو ماہوار یا ہفتہ روزہ رسالوں کے بارے میں بات کی ہے۔ چونکہ ہمارا موضوع میڈیا ہے تو یہ ماہوار رسالے، ہفتہ روزہ رسالے یہ بھی اخبارات کی طرح میڈیا کا ایک حصہ ہیں۔ آج ہم جس ماہنامے کی بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے اطراف، اور یہ ممتاز ادیب، پرانے صحافی، جنگ کے ایڈیٹر رہے ہیں، اخبار جہاں کے ایڈیٹر رہے ہیں، اور بھی کئی اخبارات کے ایڈیٹر رہے ہیں، صحافی رہے ہیں۔ یہ ان کا نکالا ہوا، اور اب اس کو 10 سال ہو رہے ہیں۔ آج کل کے دور میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹی وی ہی دیکھنا بہت کم ہو گیا ہے۔ اخبارات تو بس بہت ہی کم پڑھے جاتے ہیں۔ انتہائی زوال پذیر ہے سرکولیشن ان اخبارات کی۔ ایسے میں ہفتہ روزے نکالنا یا ماہوار رسالے نکالنا بہت دل گردے کا کام۔ محمود شام صاحب یہ کام کر رہے ہیں اور پچھلے 10 سال سے کر رہے ہیں، اور بہت معیاری کام کر رہے ہیں۔ یہ ماہوار رسالہ اطراف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اور صاحبان فکر و نظر کے لیے، اور خصوصاً سیاسی کارکنوں کے لیے اور عام خواتین و حضرات کے لیے پڑھنے کی چیز ہے، خاصی کی چیز ہے۔ آج کل کے دور میں اگر آپ کچھ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ معلومات اتھینٹک حاصل، اپنے ماضی کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، موجودہ حالات کیا ہیں، ان پر بھی، تو ان سب چیزوں کا ذکر اس رسالے میں شام صاحب کرتے ہیں۔ شام صاحب کا جھکاؤ ساری دنیا جانتی ہے کہ بائیں بازو کی طرف رہا ہے۔ اب شاید بائیں بازو ہی نہیں رہا، نہ دایاں رہا نہ بایاں رہا۔ بہرحال جو کام بھی کیا انہوں نے خلوص اور اخلاص سے کیا، اور بہت سارے پہلے جو اخبارات اور رسالے ہیں ان میں وہ لکھتے رہے، اور اب انہوں نے یہ جو نقوش کی طرح، جیسے ماہنامہ نقوش ایک ہوا کرتا تھا، محمد طفیل صاحب ہوتے تھے، وہ نمبروں پہ نمبر نکالتے تھے۔ میرا خیال ہے اتنے نمبر کسی ماہوار رسالے نے نہیں نکالے جتنے طفیل صاحب نے۔ کس موضوع پر انہوں نے نمبر نہیں نکالا، کس موضوع پر انہوں نے مضامین جمع کر کے زخیم اسی طرح سے شام صاحب نے اب بایاں بازو نمبر، یہ فروری کا جو رسالہ ہے وہ بائیں بازو کے لیے مخصوص کیا ہے، اور اس کا نام ہی بائیں بازو نمبر ہے۔ اور اس میں جو کچھ انہوں نے بتایا ہے وہ بائیں بازو اور اس سے تعلق رکھنے والے انجمنوں کا، تنظیموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے، مزدوروں کے حوالے سے، طلباء کے لحاظ سے، صحافیوں کے لحاظ سے، ان کی انجمنوں کے لحاظ سے، مفادات حاصل کرنے والے لوگوں کے ذکر سے، اور پھر قربانیاں دینے والے نظریاتی لوگوں کے حوالے سے اس ماہوار جریدے میں بہت کچھ موجود ہے۔ اس نمبر میں انہوں نے جہاں ان ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے، وہاں بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے یعنی کہے جانے والے لوگوں کے خوش نوشتوں کا بھی ذکر ہے، اور ڈاکٹر جعفر احمد صاحب جو کراچی یونیورسٹی سے وابستہ رہے ہیں، ان کا ایک سلسلے وار مضامین کا سلسلہ چل رہا ہے بائیں بازو کے لکھنے والے جو ہیں ان کے حوالے سے، تو اس میں بھی 4-6 کتابوں کا ان کا ذکر ہے۔ سوویت یونین کے انہدام کے بعد جہاں کمیونزم اور مارکسزم پر بہت سارے اثرات مرتب ہوئے ہیں، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اب کمیونزم اور سوشلزم اس دنیا میں برائے نام رہ گیا ہے، صرف چند نظریاتی لوگ ہیں۔ لیکن بہرحال اس رسالے کے جو مضامین ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں، ابھی ایسی صورتحال نہیں ہے، ابھی بھی لوگ موجود ہیں، اور لوگ اپنے نظریات کے لیے
اس انقلاب کے لیے جس انقلاب میں غریبوں کا نعرہ، غریبوں کی حالت بہتر بنانے کا نعرہ، اسٹیٹس کو ختم کرنے کا نعرہ تھا، خواہ وہ سوویت یونین میں یا چین میں ختم ہوا تھا یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، یہ یہاں موضوع نہیں ہے۔ بہرحال ان ساری اس مضامین کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ بائیں بازو کی یہ تحریک ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی موجود ہے، ابھی لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ کسی بڑی طاقت کی اب پشت پناہی روس اور چین کی جس طرح ہوا کرتی تھی اب نہیں رہی ہے، اس لیے بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ تحریک اپنا دم توڑ گئی ہے۔ یہ تو تھی بائیں بازو کے نمبرز کے حوالے سے بات، لیکن مجموعی طور پہ رسالے میں خود بہت ساری متنوع قسم کی چیزیں موجود ہیں، اور ان چیزوں میں بڑی حیرت ہوئی جب یہ دیکھا کہ ایک شعبہ اور ایک خاتون کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، وہ ہے شعبہ اولاد اور تربیت۔ یہ اور رسالوں سے بہت ہٹ کر یہ ہے۔ اس رسالے کے نکالنے میں ان کے جو معاون ہیں وہ خان ظفر افغانی ہیں، وہ بھی پرانے صحافی ہیں، وہ موجود ہیں۔ بہرحال یہ بہت اچھا رسالہ ہے، اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، چونکہ آج کل رسالہ خریدنا 400 روپے کا رسالہ خاصا مشکل کام ہے، دل پر پتھر رکھ کر شاید یہ کام بعض لوگوں کو کرنا پڑے، لیکن بہرحال اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اچھی متوازن اور معروضی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ اور اس رسالے کو بھی آپ اگر پڑھیں دیگر اور رسالوں کی طرح، اگر ممکن نہ ہو تو لائبریریوں میں پڑھیں، تو یہ بہت ہی عمدہ اور اچھا رسالہ ہے۔ محمود شام صاحب کو داد دینی چاہیے۔ انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔